الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون صدق الله العظيم۔ محترم معزز بزرگوں، دوستوں، عزیز سامعین کرام، سورۃ الفاتحہ کی مرکزی آیت ایاک نعبد و ایاک نستعین، جس میں اللہ تبارک و تعالی بندے سے دو چیزوں کا عہد اور اقرار کروا رہے ہیں۔ نمبر ایک، عبادت کے معنی یہ ہمارے سامنے آئے کہ اگر اس کو اردو یا ہندی میں بیان کریں، ویسے تو عبادت کا معنی اردو میں مکمل طور سے بیان نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ یہ لفظ عبادت یہ بہت ہی وسیع معنی رکھتا ہے، اپنے اندر بہت ہی زیادہ معنی رکھتا ہے، اس لیے اس کو الگ الگ الفاظ کے ذریعے سے اس کے معنی کو ادا کرنے کی کوشش کی گئی۔ اردو اور ہندی میں اس کے معنی پوجنا سے کیا گیا، اور فارسی زبان میں اس کے معنی پرستش سے کیے گئے، انگریزی زبان میں اس کے معنی ورشپ کے ذریعے کیے گئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلا اقرار اور اعتراف یہ کروایا کہ میرے بندوں، تم ہر نماز میں، چاہے نفل ہو، فرض ہو، واجب ہو، سنت ہو، انفرادی ہو یا جماعت کی نماز ہو، سب نمازوں میں تم یہ اقرار کرتے ہو کہ اے اللہ، ہم تیری ہی عبادت کریں گے، ہم تیرے بندے ہیں، ہم تیری ہی بندگی کریں گے۔ دوسرا اقرار اور اعتراف یہ کروایا اللہ تعالیٰ نے استعانت، مدد، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی سے ہم مدد چاہیں گے۔ اس کے متعلق کل جو پارہ پڑھا گیا، چھٹا پارہ سورہ مائدہ، اس میں ایک آیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی سے متعلق بیان کی ہے، اس لیے کہ قرآن پاک کی ایک عجیب اور غریب حکمت ہے، اور قرآن پاک کی جو تفسیر حضرات علماء نے لکھی ہیں، کتابوں میں بیان کیے ہیں، اس کے کئی سارے درجے ہیں، اس کے کئی سارے سٹیپس ہیں۔ پہلا درجہ القرآن یفسر بعضہ بعضا، پہلا درجہ تو یہ کہ قرآن کریم کی ایک آیت کی تفسیر دوسرے آیت سے کی جائے گی۔ جیسے خود سورہ فاتحہ میں ہم اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، سیدھے راستے پر چلا، سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما۔ سیدھا راستہ کون سا ہے؟ وہ کون سا راستہ جسے ہر آدمی ہر نماز میں مانگ رہا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا میں بھی مانگا جاتا ہے، اللہم اہدنا الصراط المستقیم۔ اس آیت کی تفسیر خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے پارہ نمبر 5 میں سورہ نساء میں کر دی، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ۔ سیدھا راستہ وہ راستہ ہے جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا ہے، نبیوں کا، صدیقین کا، شہداء کا اور صلحاء کا راستہ۔ بالکل اسی طرح ایاک نعبد و ایاک نستعین کی تفسیر اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ میں کی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان والوں، اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور اس تک پہنچنے کا وسیلہ تلاش کرو، اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ، سبب، وسیلہ تلاش کرو، وابتغوا الیہ الوسیلہ۔ یہی بات کل باقی رہ گئی
ایاک نستعین، یعنی اے اللہ ہم تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ اللہ سے مدد مانگنا دو طرح کا ہے، ڈائریکٹ اللہ سے مدد مانگی جائے بغیر کسی وسیلہ کے، بغیر کسی واسطے کے، اے اللہ ہدایت عطا فرما، اے اللہ دعا قبول فرما، اے اللہ رمضان روزے تراویح کو قبول فرما، یہ تو بغیر کسی واسطے کے دعا مانگنا ہوا۔ ایک ہے وسیلہ، وسیلہ کہتے ہیں ایک آدمی کسی بھی بڑے آدمی کے پاس، بڑے عہدے والے کے پاس، بڑے جاہ و جلال والے آدمی کے پاس جاتا ہے تو درمیان میں ایک ایسا معتمد آدمی ہوتا ہے جس کی پہنچ اس بڑے آدمی تک ہوتی ہے۔ جیسے مثلا اگر مجھے یا ہمیں پی ایم یا بڑے کسی وزیر کے پاس، میئر کے پاس جانا ہے تو درمیان میں کسی ایسے آدمی کے ذریعے سے ہم جائیں گے، بات چیت کریں گے، میٹنگ فکس کریں گے، جس کی پہنچ اس بڑے آدمی تک، پی ایم یا میئر تک ہوتی ہے، اس کے ذریعے سے ہم جا کر بات کرتے ہیں تاکہ اس کی ذریعے سے ہماری بات سنی جائے، ہماری بات لی جائے، اسے وسیلہ کہا جاتا ہے۔ اسی طرح ہم دعا میں کہتے ہیں اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں، آپ کی حرمت میں، آپ کی برکت سے، یہ وسیلہ ہے۔ اب اس سلسلے میں دو تین باتیں ہمیں سمجھنی ہیں۔ نمبر ایک، وسیلہ کتنے طرح کا ہوتا ہے؟ نمبر دو، کیا ہر طرح کا وسیلہ جائز اور درست ہے؟ پہلی بات، وسیلہ تین طرح کا ہے۔ جب وسیلہ کا معنی ہمارے ذہن میں آ گیا، اب اس کے متعلق دو اہم باتیں۔ وسیلہ کتنی طرح کا ہوتا ہے؟ وسیلہ تین طرح کا ہے۔ نمبر ایک، اپنے نیک اعمال کا وسیلہ دینا اللہ تبارک و تعالیٰ سے، اے اللہ میری دعا کو قبول فرما فلاں نیک عمل کے صدقے، میری نماز کو قبول فرما فلاں نیک عمل کے صدقے، میری تراویح کو قبول فرما فلاں نیک عمل کے صدقے۔ اور یہ درست ہے، جائز ہے، سارے حضرات علماء کرام، محدثین، مفسرین سب اس پر متفق ہیں، سب کہتے ہیں کہ جائز ہے، درست ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے حدیث پاک میں قصہ بھی بیان کیا جو ہم نے شاید عموماً سنا ہوگا۔ بنی اسرائیل کے 3 لوگ کہیں سفر میں جا رہے تھے، تیز طوفانی بارش ہونے کی وجہ سے انہوں نے ایک غار میں پناہ لی۔ تیز ہوا اور طوفانی ہوا، طوفانی بارش چلنے کی وجہ سے پہاڑ میں جنبش آئی، پہاڑ ہلنے لگا، پہاڑ کے اس غار پر ایک چٹان آ کر گر گیا جس کی وجہ سے وہ پہاڑ کا منہ بند ہو گیا، غار کا منہ بند ہو گیا۔ اب انہیں اپنی موت کا یقین آنے لگا، نہ سانس لے سکتے ہیں، نہ کہیں سے روشنی آ رہی ہے، بالکل ہوا بھی آنا جانا بند ہے۔ اب اپنی موت کو یاد کر رہے ہیں۔ جب موت اپنے سر پر انہوں نے محسوس کی تو ہر ایک کو اپنا اپنا نیک عمل یاد آنے لگا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان کیا ہے کہ پہلے ایک شخص اٹھا اور یہ دعا کرنے لگا کہ اے اللہ میں نے ایک عمل تیرے لیے کیا تھا، اخلاص کے ساتھ صرف تیرے لیے، تجھے راضی کرنے کے لیے میں نے کیا تھا۔ وہ عمل یہ کہ میں ایک چرواہا ہوں، بکریوں کو چراتا ہوں، اور میرا عمل یہ ہے کہ جب کبھی بھی میں رات گھر آتا ہوں سب سے پہلے بکریوں کے دودھ کو میں والدین کو پلاتا ہوں، والدین کو ان کی خدمت میں دیتا ہوں، اس کے بعد میرے بیوی بچوں کو میں دیتا ہوں۔ ایک موقع ایسا آیا کہ بکریوں کو چراتے ہوئے میں کہیں بہت دور دراز نکل گیا، جنگل و بیابان میں، بکریاں پتے چرتے چرتے بہت تاخیر ہو گئی۔ جب آیا تو کیا دیکھتا ہوں، میرے والد بھی میری والدہ بھی دونوں مس ہو گئے ہیں۔ میں نے مناسب نہیں سمجھا کہ میں انہیں اٹھاؤں، حرکت دوں، انہیں بیدار کروں، اس لیے میں نے یہ سوچا کہ میں اس وقت تک ان کے پاس، ان کے پیروں کے پاس کھڑا رہوں گا جب تک کہ وہ از خود ہی سے نہ اٹھ جائیں، اس کے بعد ہی اپنے بیوی بچوں کو میں سیراب کروں گا، انہیں دودھ پلاؤں گا۔ ادھر دوسری طرف میرے بچے میرے پیر کے پاس آ کر کھڑے گئے کہ ابو ہمیں دودھ دے دو، ہمیں بھوک لگ رہی ہے۔ بچے بھوک اور پیاس سے بلبلا رہے تھے۔ اے اللہ، لیکن میں نے پھر بھی جب تک والدین اس کو نہیں لیے، اب تب تک میں نے اپنے بیوی بچوں کو نہیں دیا۔
جب صبح ہوئی، صبح کے قریب والدہ کو آنکھ کھل گئی، نیند سے بیدار ہوئے والدین، اس کے بعد میں نے ان کو دیا، پھر بعد میں بیوی بچوں کو دیا۔ اے اللہ، اگر میرا یہ عمل تیرے لیے تھا، میں نے تیرے لیے کیا تھا، اس عمل کا وسیلہ اور صدقہ تو ہمیں یہاں سے نکلنے کا راستہ عطا فرما۔ وسیلہ دیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس چٹان پہاڑ میں جنبش لائی، پہاڑ ہلنے لگا۔ وہ چٹان جو غار کے منہ پر آ کر گر گیا تھا، تھوڑا سا ہلنے لگا، تھوڑا سا ہلا، جس کی وجہ سے اس غار کے اندر تھوڑی سی روشنی آنے لگی، تھوڑی سی ہوا حرکت کرنے لگی۔ دوسرا آدمی اٹھا، اس نے بھی وسیلہ دیا، اپنے ایک نیک عمل کا، کہا اے اللہ میں عاشق تھا اپنی ایک چچیری چچا زاد بہن کا، میں نے اس پر اپنے دل کو فریفتہ کر دیا تھا، میں اس سے برائی چاہتا تھا، زنا چاہتا تھا۔ موقع ایسا ہوا ایک مرتبہ سخت اضطراری حالت میں، سخت مصیبت کی حالت میں، اسے سخت احتیاجی کی حالت میں میرے پاس آئی اور روپیہ پیسہ مانگنے لگی۔ میں نے کہا تو جتنا مانگتی ہے میں اس کا 10 گنا تجھے دوں گا، شرط یہ ہے کہ ایک مرتبہ تو میری خواہش پوری کر دے۔ واپس چلی گئی۔ پھر چند دن اور گزرے، اسے اور سخت حالات نے گھیر لیا۔ پھر وہ میرے پاس قرض لینے کے لیے آئی۔ میں نے کہا میں قرض نہیں، میں تجھے ہدیہ دوں گا، وہی شرط میں نے دہرایا۔ بیچاری وہ اللہ سے ڈرتی ہوئی، آخر اپنی جان کا مسئلہ تھا، اپنے پیٹ کا مسئلہ تھا، بھوک کا مسئلہ تھا، ضرورت کا مسئلہ تھا، تیار ہو گئی اور دونوں بستر پر تنہائی میں کمرے میں آئے۔ آنے کے بعد اس بیچاری نے کہا کہ اللہ سے ڈر، غافل مت بن۔ اس کے یہ 2 جملے تھے جس کی وجہ سے اے اللہ میرے دل میں صرف تیرا خوف آیا، تیرے خوف کی وجہ سے میں نے اس وقت اپنے منہ کو کالا نہیں کیا، میں نے برا فعل زنا نہیں کیا، اس کو میں نے 100 دینار دے دیے، بہت سارے رقم میں نے دے دی اور میں نے اسے ہدیہ کیا، قرض نہیں دیا۔ اور جو تیرے نزدیک تو محبوب ہیں وہ بندے جو گناہ کو چھوڑ دیتے ہیں، جو گناہ کو تیرے لیے چھوڑ دیتے ہیں۔ اے اللہ میں نے یہ عمل تیرے لیے کیا تھا، اگر واقعتاً تو اس عمل کا صدقہ تو یہاں سے نکلنے کا ہمیں راستہ عطا فرما۔ پہاڑ ہلنے لگا اللہ کی جانب سے۔ پھر اس چٹان کو تھوڑی سی اللہ تعالیٰ نے حکم فرمائی، اللہ تعالیٰ نے کہ وہ تھوڑا سا ہٹ جائے۔ چٹان تھوڑا سا ہٹا، لیکن ابھی اتنی جگہ نہیں ملی کہ وہ باہر نکل سکے۔ تیسرا آدمی اٹھا، کہا اے اللہ میرا بھی ایک نیک عمل یاد آتا ہے، اس کا صدقہ وہ یہ کہ میں نے ایک مزدور کو مزدوری پر لیا تھا، ایک کسان کو میں نے ہائر کیا تھا کہ میرا فلاں کام وہ مزدوری پر کرے۔ اس نے مزدوری پر کام کیا، کھیتی کی، وہ چلا گیا، مزدوری اس نے نہیں لی، حالانکہ مزدور کو مزدوری اس کے پسینہ سوکھنے سے پہلے دینا چاہیے تھا، میں نے نہیں دیا۔ لیکن جو کچھ منافع ہوا، جو کچھ نفع ہوا، میں نے اس کو اٹھا کر رکھا اور میں نے دونوں کے درمیان میرا حصہ اور مزدور کا نفع، مزدور کی مزدوری دونوں میں تقسیم کیا۔ میں نے اس کو اٹھا کر پھر واپس تجارت میں ڈال دیا، اس میں برکت ہوئی، اس سے میں نے گائیں جانور خریدے، اس میں پھر برکت ہوئی، اس سے مزید خریدا، تقریباً ایک بہت بڑا لمبا وقفہ ہو گیا، تقریباً 20 سال۔ مثلاً 20 سال کے بعد وہ مزدور آیا، آ کر کہا کہ ایک موقع تھا میں نے آپ کے پاس مزدوری کی تھی، میں نے اس کی مزدوری نہیں دی تھی، اب مجھے ضرورت ہے، وہ مجھے مزدوری آپ دے دو۔ میں نے اس سے کہا کہ دیکھ یہ سارے بیل، گائیں، بکریاں سامنے کھڑے ہوئے ہیں، ایک بہت بڑا ان کا ریوڑ ہے، بہت بڑا بازار ہے، یہ سب کے سب تیرے مزدوری ہیں، جتنا چاہے اس میں سے چاہے پورا تو چاہے لے جا۔ اے اللہ میں نے اسے یہ سب کچھ دیا تھا صرف آپ کے لیے، اس نیک عمل کا صدقہ اور وسیلہ، آپ ہمیں یہاں سے نکلنے کا راستہ عطا فرمائیے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا، بخاری شریف میں حدیث ہے کہ وہ چٹان پھر سے تھوڑی سی سرک گئی، تینوں آسانی سے وہاں سے نکل گئے۔
حضرات علماء نے مفسرین نے بیان کیا ہے اس واقعے کو لکھ کر. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آدمی کو اگر یقین ہے کہ میرا کوئی ایک عمل ایسا ہے زندگی میں، میری یادداشت میں، میرے گمان میں کہ وہ عمل میں نے اللہ کے لیے کیا تھا نیک عمل، تو اس کا صدقہ اور وسیلہ دے کر اللہ تعالیٰ سے دعا کر سکتا ہے، درست ہے، جائز ہے. دوسرا وسیلہ ایسے نیک لوگوں کا جو زندہ ہیں، جیسے ہمارا گمان ہوتا ہے کسی کے متعلق، کوئی بزرگ ہے، کوئی محدث ہے، کوئی اللہ والا ہے، اس کا صدقہ وسیلہ دے کر ہم اللہ سے دعا کریں، یہ بھی درست ہے، جائز ہے. ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا زمانہ تھا، قحط سالی تھی، بارش نہیں ہو رہی تھی، سارے لوگ پریشان تھے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور صحابہ دیگر سارے لوگ جنگل و بیابان میدان کی طرف نکل پڑے صلاۃ الاستسقاء کے لیے. یعنی جب قحط سالی ہوتی تھی نفل نماز پڑھی جاتی تھی 2 رکعت بارش کو طلب کرنے کے لیے، اس کے بعد دعا کی جاتی تھی. سارے لوگ روتے تھے، گڑ گڑاتے تھے، بچے عورتیں سب. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ منظر دیکھ کر بارش برساتے تھے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے نماز پڑھائی. نماز پڑھانے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ دعا کرنے لگے، یا اللہ بہت مصیبت چل رہی ہے، قحط سالی کے ایام ہیں، تیرے نبی جب تک ہمارے درمیان باحیات تھے ہم ان کا وسیلہ دے کر تجھ سے دعا کیا کرتے تھے. اب آپ تو نہیں رہے لیکن آپ کے چچا ہیں حضرت عباس رضی اللہ عنہ ہیں، ہم ان کا وسیلہ دیتے ہیں، ان کے صدقے میں ہماری دعا کو قبول فرما اور بارش نازل فرما. یہ بھی حدیث شریف بخاری شریف میں ہے، یہ بھی حدیث کا واقعہ ہے. حضرات علماء نے بیان کیا مطلب یہ ہے کہ جو آدمی کسی کے گمان کے مطابق نیک ہے، صالح ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، بزرگ ہے، اللہ والا ہے، اس کا صدقہ اور وسیلہ دے کر بھی اللہ سے دعا کریں، جائز ہے، درست ہے. تیسرا وسیلہ جو گزر گئے ہیں، جو اللہ کو پیارے ہو گئے، جو اللہ کے پاس پہنچ گئے، جو مرحوم ہو گئے، دنیا سے چلے گئے، ان کا صدقہ، اور ان کے متعلق ہمیں یہ یقین ہو کہ ان کا خاتمہ ایمان پر ہوا ہے، ان کی موت ایمان پر ہوئی ہے، ان کا صدقہ اور ان کے وسیلے سے بھی آدمی دعا کرے، جائز ہے، درست ہے. اب یہ 2 طرح کا ہے. اس میں ایک پہلے نمبر پر حضرات انبیاء کا نمبر ہے، حضرات انبیاء کا ایمان پر خاتمہ، یہ تو یقینی ہے، قطعی ہے، اس کے بغیر ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوتا. اب ان کے بعد صحابہ ہیں، تابعین ہیں، تبع تابعین ہیں، بزرگان دین ہیں، اولیاء ہیں، مصنفین. ان حضرات کے متعلق ہمارا غالب گمان، ہمارا حسن ظن یہ ہے کہ ان کی زندگیاں اگر دیکھیں گے تموتون کما تعیشون، تو ان کی زندگیاں ایسی تھیں گویا کہ ان کا خاتمہ ایمان پر ہونا یقینی ہی ہے. تو ہمارا غالب گمان یہ ہوتا ہے کہ فلاں بزرگ ان کا خاتمہ ایمان ہی پر ہوا ہے، ان کا صدقہ، غوث پاک کا صدقہ، عبد القادر جیلانی کا صدقہ وغیرہ وغیرہ. تو ان حضرات کے صدقے میں ان کا وسیلہ دے کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنا یہ بھی جائز ہے، درست ہے ہمارے نزدیک. حضرات علماء احناف اہل سنت والجماعت کے نزدیک بعض حضرات یہ کہتے ہیں واجب ہے، بعض حضرات امام احمد رضا خان بریلوی صاحب ان کو ماننے والے وہ یہ کہتے ہیں واجب، جب تک آپ دعا میں ان کا صدقہ نہیں دیں گے، بزرگان دین کا، اللہ کے نبی کا، آپ کی دعا قبول نہیں ہوگی. بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ جو لوگ مر گئے، جو لوگ اللہ کو پیارے ہو گئے، وفات پا گئے، ان حضرات کا صدقہ اور وسیلہ دے کر دعا مانگنا بدعت ہے، حرام ہے. لیکن حضرات علماء نے احادیث اور قرآن کی روشنی میں، جیسے میں نے آیت تلاوت کی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اللہ نے خود حکم دیا کہ اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ تلاش کرو. احادیث اور قرآن کی آیتوں کو سامنے رکھ کر میانہ روی اعتدال کے ساتھ یہ فیصلہ کیا کہ ہمارے نزدیک واجب بھی نہیں ہے، بدعت بھی نہیں ہے، جائز ہے. کوئی وسیلہ دے دے ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں ہے، کوئی وسیلہ نہ دے تب بھی کوئی بات نہیں ہے. ضروری نہیں ہے کہ ایک وسیلہ دے کر ہی دعا کی جائے، اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ وسیلہ نہ دیا جائے. اس لیے کہ ہم یہ کہتے ہیں جب دوسری قسم وسیلے کی
جس میں یہ کہا گیا کہ کوئی آدمی زندہ ہے، اللہ والا ہے، محدث ہے، ہمارے گمان کے مطابق ہم اس کا وسیلہ دے کر اللہ سے دعا کر رہے ہیں تو وہ قبول ہوتی ہے، درست ہے، جائز ہے۔ جب زندہ آدمی کے ذریعے سے ہم اللہ سے دعا کر سکتے ہیں تو جو لوگ وفات پا گئے، ہمارے یقین اور ہمارے گمان کے مطابق ان کا خاتمہ ایمان پر ہوا ہے، تو ان لوگوں کا وسیلہ دے کر دعا مانگنا تو بدرجہ اولا درست ہونا چاہیے۔ اس لیے کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی ایک روایت ہے، وہ کہتے ہیں من کان مستنن فلیستن بمن قد مات، جو آدمی کسی کو مقتدا بنانا چاہے ان لوگوں کو مقتدا بنائے جو وفات پا گئے، جو مر گئے ہیں، اس لیے کہ فإن الحی لا تؤمن علیہ الفتنہ، جو زندہ ہیں وہ اجلا دیکھ کر اچھل سکتے ہیں، پیلا دیکھ کر پسل سکتے ہیں۔ یعنی زندہ لوگ کتنا بھی بڑا عالم، کتنا بھی بڑا محدث ہو، اللہ بچائے گمراہ ہو سکتے ہیں، راہ راست سے ہٹ سکتے ہیں، جب تک کہ یہ ہمیں یقین نہ ہو جائے کہ ان کا خاتمہ ایمان پر ہوا ہے۔ اسی لیے حضرت حکیم الامت اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے مجھ سے تو یہ خنزیر اور کتا بہتر ہے، اس لیے کہ مجھے معلوم نہیں ہے کہ میرا خاتمہ ایمان پر ہوگا یا نہیں، اگر میرا خاتمہ ایمان پر ہوا میں اس سے بہتر ہوں۔ تو بہرحال حضرات علماء نے لکھا ہے کہ ہم ایاک نستعین اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے ہیں تو ہمارا یہ گمان ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں ان بندوں کی مقبولیت ہے، ہمارے نیک عمل کی مقبولیت، اس لیے اعمال صالحہ کے صدقے میں دعا مانگی جا رہی ہے، یا فلاں نیک بندہ جو موجود ہے دنیا میں باقی ہے ہم اسے اللہ کے یہاں بڑا درجہ والا مانتے ہیں، اس لیے اس کا وسیلہ دے رہے ہیں۔ حالانکہ ہمارا گمان، ہمارا یقین، ہمارا عقیدہ تو یہ ہے کہ کوئی ضروری نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی جیسے اس کی دعا کو سن سکتے ہیں، میری دعا کو بھی سن سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی کے یہاں عربی الفاظ میں دعا کرنے والا قبول نہیں ہے، اللہ کے یہاں رو کر دعا کرنے والا قبول نہیں ہے، گڑ گڑا کر دعا کرنے والا قبول نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں تو دل کی کیفیت دیکھی جاتی ہے، اس کا دل رو رہا ہے اگرچہ کہ اس کے الفاظ غلط سلط ہوں۔ ایک واقعہ بتا کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ کہیں تشریف لے جا رہے تھے اور دیکھا کہ ایک آدمی دعا کر رہا ہے، اے اللہ آپ کہاں ہیں، آپ آئیں میں آپ کو کھلاؤں گا، آپ آئیں آپ مجھے دکھائی دیں میں آپ کو پلاؤں گا، میں آپ کو کپڑے پہناؤں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جلیل القدر پیغمبر دیکھ کر غصے میں آ گئے، غصہ کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ کی جانب سے وحی آئی، اے موسیٰ پہلے سمجھو وہ کیا کہنا چاہتا ہے۔ بعد میں اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے آگے دعا میں اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجت کو مانگا ہے۔ اللہ تعالیٰ دل دیکھتے ہیں، اگرچہ کہ اس کے الفاظ غلط ہیں، اللہ تعالیٰ جسم سے پاک، کپڑوں سے پاک، کھانے سے پاک، پینے سے پاک، سب سے پاک ہے، لیکن اس کو یہ مانگنے کی الفاظ اگرچہ غلط تھے، اس کا دل کن چیزوں کو مانگ رہا تھا، اس کا دل کیا کہہ رہا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ دیکھتے ہیں۔ اس لیے ہم یہ کہتے ہیں، علماء نے لکھا ہے، بزرگان دین نے لکھا ہے اور اکابر علماء دیوبند نے لکھا ہے کہ ان تینوں طرح کا وسیلہ درست ہے، جائز ہے، واجب نہیں ہے۔ ہم دعا کریں، لمبی چوڑی دعا، چھوٹی دعا، آخر میں کہیں اللہ اس دعا کو قبول فرما، درست ہے۔ دعا کرنے کے بعد ہم کہیں اللہ اس دعا کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں قبول فرما، یہ بھی درست ہے، جائز ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہیں سنی باتوں کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی اور اپنے عقیدے کو، اپنے مسائل کو صحیح کرنے کی، قرآن و حدیث کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔